صلاح الدین ایوبی بڑی پابندی کے ساتھ قاضی ابن ارسطو کے درس میں شریک ہوتا تھا، نتیجتاً اس کا شوق کا مطالعہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ باپ نجم الدین ایوب اور چاچا اسد الدین شیر کو اسے بار بار ٹوکتے تھے، تم اول و آخر ایک مجاہد خاندان کے فرزند ہو، پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہیں شمشیر و سنا اور شہ سواری سے کوئی رغبت نہیں؟ آخر تہیں ان کتابوں میں کیا نظر آتا ہے؟ یوسف صلاح الدین بڑے ادب کے ساتھ جواب دیتا، کتابیں میری دوست ہیں، میدان جنگ سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور کتب خانے کے ایک گوشے میں سکون ملتا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ کو شدید مایوسی ہوئی اور نجم الدین ایوب نے انتہائی تلخ لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم فطرتاً ایک بزدل بچے ہو۔ نہیں بابا محترم، صلاح الدین کا لہجہ انتہائی مؤدبانہ تھا، مگر اس سے استقامت اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں انسانی خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یوسف صلاح الدین کی یہ امن پسندانہ روش دیکھ کر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کوئی کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی۔ پھر وہ دونوں یوسف کے بڑے بھائی توران شاہ کو فوجی تربیت دینے لگے۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو کا خیال تھا کہ یوسف کی شکل میں ان کا ایک بازو کمزور ہو گیا ہے۔ وقت اپنی مقرر رفتار سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ یوسف صلاح الدین 16 سال کا ہو گیا۔ اس کے خد و خال دلکش تھے، مگر جسم میں سپاہیانہ جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ صلاح الدین کو شعر و شاعری سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے اس کا طرز گفتگو نظم و شیریں اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ وہ مناظروں کی مجلسوں میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتا تھا اور علماء کی منطقی بحث سن کر لطف حاصل کرتا۔ پھر ایک دن عجیب واقعہ پیش آیا جس نے یوسف صلاح الدین کی تمام عادتوں کو یکسر بدل دیا۔ ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسطو کی خدمت میں حاضر تھا کہ سلطان نور الدین زنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درسگاہ تشریف لائے۔ صلاح الدین کی ظاہری شخصیت نے سلطان موصوف کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شام کے حکمراں کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال ابھرتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے۔ پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ دلکش شخصیت کا مالک یہ جوان اس کے سپہ سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو اس کا تاثر گہرا ہو گیا۔ پھر جب سلطان نور الدین زنگی قاضی ابن ارسطو سے امور مملکت پر طویل گفتگو کر کے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضری دیا کرو۔ نجم الدین ایوب کے گھر میں یہ خبر بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی کہ اس کے چھوٹے بیٹے یوسف کو سلطان نور الدین زنگی نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت یہ موقع کسی خوش نصیب کو دیتی ہے کہ خود حاکم وقت اسے طلب کرے، ورنہ بہت سے لوگ تو اسی حسرت میں مر جاتے ہیں کہ وہ حکمراں کے دروازے تک ہی پہنچ جائیں۔ نجم الدین ایوب نے 16 سالہ یوسف کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قسمت نے تمہیں ایک سنہری موقع فراہم کر دیا، اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو۔ یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا، فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے بابا محترم؟ یہی کہ حاکم کے مزاج کو پہچان اور ہر وقت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے رہو تاکہ ایک دن بڑے منصب پر پہنچو اور بڑے جاگیردار بن جاؤ۔ بابا محترم، مجھے یہ دربارداری کی رسمیں اور مصاحبت کے یہ انداز پسند نہیں۔ صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں جواب دیا، میں علماء کی مجلسوں اور کتب خانوں کے پرسکون ماحول کا دل دادا ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین حیرت زدہ رہ گیا، تو پھر کیا تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دو گے؟ میں دربار میں حاضری دوں گا، مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے بڑے عہدے و منصب و جاگیریں حاصل ہو جائیں۔ یوسف کے لہجے سے عالمانہ شان جھلک رہی تھی کہ آخر وہ قاضی ابن ارسطو جیسے عالم کا ممتاز ترین شاگرد تھا۔ میں صرف اس لیے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین ایوب کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا۔ سوچ رہے ہیں؟ ستر الملک خاتون نے شوہر کو خیالات میں گم پا کر پوچھا، تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے ہلکی سی تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اس جواب کی امید تھی۔
تھی۔ بیوی کے لہجے سے انتہائی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کے جذبہ غیرت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا، لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد ہیں۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ نہایت خشک تھا۔ ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچے سے اونچا مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے بہت مایوس کیا ہے۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہہ دی ہے جسے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ ست الملک خاتون کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے صلاح الدین کی طرفداری کر رہی ہیں۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوانوں جیسا جوش نہیں دیکھتا۔ ان ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ وہ 100 سالہ کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے، ہر وقت کھویا کھویا اور دنیا سے بیزار۔ کتابوں نے اسے کہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور ست الملک خاتون اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ جب پہلے دن صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر امراء کے سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے سارے امراء تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم نہیں تھا۔ اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹا دے کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرقوم بھی تھا جو فطرتاً حاسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے صلاح الدین کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی اس کرم نوازی پر پیچ و تاب کھانے لگا، مگر صلاح الدین درباری امراء کے جذبات و قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراء تو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرقوم سے برداشت نہ ہو سکا اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نو عمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے امراء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے حیرت سے امیر ابن مرقوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کس امیر کی حق تلفی کی؟ خان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرقوم نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا، ہم نے اپنے کس امیر کو اس کے منصب سے ہٹایا؟ آپ کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرقوم حاسد و کینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر و عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا، اس لیے لہجہ بدل کے بولے، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراء پر بارش کرم کرنے والا اور کون ہوگا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہوتی گئی۔ امیر ابن مرقوم گھبرا گیا، مگر اس کے عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان کے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں، اس لیے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ رہا یہ غلام تو وہ دل و جان سے سلطان ذیشان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہوئی تھی، مگر ابن مرقوم کے دل میں یوسف صلاح الدین کی طرف سے گرہ پڑ گئی تھی۔ وہ اس خاموش تباہ نوجوان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔